ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں حافظ احمد علی صاحب یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو، قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، میں آپ کو اگر قرآن پاک سے عرض کروں تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر گزرا، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، اب سلیمان علیہ السلام کا لشکر کو معمولی لشکر تو نہیں تھا نا جی، کہ یہ جو عام ریلیاں نکلتی ہیں یہ نہیں ریلیاں تھیں۔ آسمانوں پر بڑے بڑے دیو ہیکل پرندے چلتے تھے، اڑتے تھے، ببر شیر آپ کے ساتھ چلتے تھے، بڑی بڑی بلائیں آپ کے ساتھ چلتی تھیں، جنات چلتے تھے۔ وہ لشکر جب چلتا تھا جناب پتہ لگتا تھا واقعی کوئی لشکر چل رہا، ایسے نہیں۔ آج ایک عام سا MP جب نکلتا ہے 10 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں، 10 اس کے پیچھے ہوتی ہیں، پروٹوکول کے طور پر سیکورٹی گارڈ والے اس کے اپنے بھی ہوتے ہیں، سرکاری بھی ہوتے ہیں، پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں، سارا پروٹوکول لے کے چلتا ہے۔ یہ تو اللہ کا نبی تھا جس کو پروٹوکول اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ جب یہ پروٹوکول سے چلتا ہوگا تو کس انداز میں وہ لشکر چلتا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ایک وادی میں پہنچے، جب گزرنے لگے نا تو چونٹیوں کی وادی آئی، چونٹیوں کی وادی ہے، چونٹیاں، اکیڑیاں، کیڑیوں کی وادی کے اندر کیڑیوں کی ملکہ ٹیلے پہ چڑھ گئی اور کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے میرے قبیلے کی چیونٹیوں جلدی جلدی بلوں کے اندر گھس جاؤ، جلدی جلدی گھس جاؤ، جلدی جلدی گھس جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور وہ اتنا بڑا لشکر ہے، پرندے بھی ہیں، چرند بھی ہیں، درند بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ہوائیں ان کی تابع ہیں، جب یہاں آئیں گی طوفان چلیں گے، وہ بڑے بڑے جانور گزریں گے، وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی چونٹیاں تمہاری جانوں کو رگڑ کے نکل جائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے اس نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ لاشعوری کے اندر وہ یہ کر جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلنا۔ تم اتنی سی جان ہو، ٹڈی سی جان ہو، تمہیں پیر کے نیچے روند دیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ الفاظ قرآن کے ہیں قبلہ، میرے الفاظ نہیں۔ یہ الفاظ جب کہے چونٹی نے بلوں میں گھس جاؤ، جلدی جلدی لشکر آ رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں وہ ماریں گے، وہ بے خبری کے، اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر اب چونٹیوں کو دیکھتا پھرے گا، وہ تمہیں مسلتا ہوا آگے نکل جائے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوگا، یہ انجانے کے اندر وہ ایسا تمہیں رگڑ جائیں گے۔ آئے ہائے 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 ہائے، قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ او چیونٹیے، اللہ کے نبی کا وہ جواب سن اپنی تقریر کے بدلے میں۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی نے جب یہ تقریر سنی فَتَبَسَّمَ، اللہ کا نبی مسکرا اٹھا، ہنسنے لگ گئے اللہ کے نبی۔ حضرت صاحب مجھے ایمان سے بتائیں
آپ اپنے گھر والوں سے کہیں بھائی طوفان آ رہا ہے، برسات بارش ہونے لگی ہے، اولے برسنے لگے ہیں اور ایسا زبردست طوفان آئے گا تمہارا سارا کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گا، جلدی سے اندر گھس جاؤ، اپنی حفاظتی اقتدامات کر لو، ایمان سے بتاؤ یہ کوئی لطیفہ ہے؟ حضرت صاحب یہ کوئی لطیفہ ہے؟ بھائی ایک چونٹی اپنے قبیلے والوں کی جان بچا رہی ہے، بحیثیت سردار ہونے کے، وہ بحیثیت امیر ہونے کے، وہ اپنے خاندان والوں کی، قبیلے کی، وہ حکمران ہونے کے ناطے اپنی رعایا اور عوام کی جان بچا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوگا یہ بے خبری میں ہوگا، تمہاری جانیں چلی جائیں گی، تمہارے مسکن برباد ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ قرآن کہتا ہے یہ بات سن کر اللہ کا نبی مسکرا اٹھا۔ یہ ہنسنے والی بات تو نہیں ہے نا، بات بیچ میں کچھ اور ہے۔ یہ بات ہنسنے والی نہیں ہے کہ جان بچاؤ۔ اللہ کا نبی سن کر، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی یہ بات سن کر اللہ کا نبی مسکرا اٹھا۔ دیکھو کتنی نادان چونٹی ہے، اوے امتی جتنا مرضی چھوٹا ہو نبی بے خبر نہیں ہوتا، نبی بے خبر نہیں ہوتا۔ ہنس اس لیے رہے تھے کہ اس کی عقل دیکھو، اس کی سوچ کو دیکھو کہ یہ سوچ رہی ہے نبی بے خبر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں سن فریاد پیران میری عرض سنی کن دھر کے ہو بیڑا اڑیا او وچ خبراں دے او جتھے مچ بھی نہ بیندے ڈر کے ہو بیڑاڑیا وچ خبراں دے اور جتھے مچھ بھی نہ بیندے ڈر کے ہو غوث جیلانی شاہ جیلانی میری خبر لے او جھٹ کر کے ہو پیر جنا دے کامل باہو او کدی لگے دے تارے کے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جناب، میں نے آپ کو کوئی افسانوی بات تو نہیں سنائی نا، آپ ہمارے قریب آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اللہ والوں کی محبت سکھا دیں گے، ہم آپ کو اللہ والوں کی نسبت سکھا دیں گے۔ بابا دیکھو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ گئے ایک فاحشہ عورت کے پاس اور اس سے کہا تم بدکاری کرتی ہے، رات کے پیسے لیتی ہے، میرے ساتھ بھی سودا کر۔ اس نے کہا مولوی صاحب پیر جی جان دے ہو میں بدکار عورت کم میں بٹھا کرنے تے تسی کی گل کر دے ہو۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے آپ کو پیسے سے مقصد ہے نا، اب پیسے لیں، آپ وقت مجھے بیچ دیں، اس وقت میں میرا جو دل کرے میں کروں۔ کہا ٹھیک ہے منظور ہے، میرا تو کام ہے۔ پیسے دیے، رات کو گئے گھر، فرمایا جاؤ نہا کے آؤ، صاف کپڑے پہن کے آؤ، سر پہ دوپٹہ لے کے آؤ،
اور خود نماز نہیں اتنی، فرمایا میرے پیچھے کھڑی ہو جا. سجدے میں گئے نا تو جا کے فرمانے لگے مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے تقدیر بدلنا تیرا کام ہے. یہ ہے اللہ والے. ہمارا کام ہے آپ کی اور ان کی نسبت کو جوڑ دینا، آگے میرے رب کا کام ہے تمہارے دلوں کی تقدیروں کو بدل دینا. اور انشاءاللہ تعالی العزیز اسی ضمن میں